کرکٹ سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اردو کرکٹ کلب چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے۔ بری صحبت میں گھرے اس لڑکے کے کپڑے گندے اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ پاکستان کا یہ معروف ترین بولر تھا۔ عاقب جاوید کس کرکٹر کو اس حال سے کھیل کے میدان میں واپس لے آئے، جان کر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی۔ ناظرین کرام، لاہور قلندر کی جانب سے اپنی ٹیم میں شامل کیے جانے والے قومی کھلاڑی رضا حسن کی زندگی کے کچھ حقائق ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ 2012 کے T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضا حسن نے پہلے ہی اوور میں ورلڈ کلاس بلے باز ہاشم آملہ کو آؤٹ کیا اور پھر جیک ایلس کو دوسرے اوور میں پویلین کی راہ دکھائی۔ اسی سال رضا حسن ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہوئے انجری کا شکار ہو کر بھارت کے خلاف سیریز کھیلنے سے محروم ہو گئے۔ 2015 کے ورلڈ کپ میں رضا حسن کو قومی اسکواڈ میں شامل کیے جانے کا منصوبہ تھا۔ اسی سال وہ کراچی میں کھیل رہے تھے کہ ان کا ڈوپ ٹیسٹ ہوا، جو کہ مثبت آنے کے بعد رضا حسن پر 2 سال کی پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے بعد رضا حسن 2015 سے 2017 تک مکمل طور پر غائب ہو گئے۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اچانک کہاں گئے۔ رپورٹس کے مطابق اس دوران وہ لاہور اور سیالکوٹ کے لڑکوں کی بری صحبت میں گھر کر گئے اور وہ ابتر حالات میں زندگی گزارنے لگے۔ ان کے والد کا کہنا تھا کہ رضا حسن کی زندگی میں کوئی سمت نہیں تھی اور وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ رضا حسن نے کرکٹ کے میدانوں سے نکل کر گلیوں میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تھی۔ ان پر نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں داخلے پر پابندی تھی۔ رواں سال مئی میں پاکستان کے سابق فاسٹ بولر اور لاہور قلندرز کے ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز عاقب جاوید نے رضا حسن کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے باہر پایا۔ عاقب جاوید کرک انفو سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جس کے کپڑے گندے اور جوتے پھٹے ہوئے تھے، تاہم اس کے چہرے پر شرارتی تاثرات تھے۔ مجھے پھر احساس ہوا کہ یہ لڑکا تو رضا حسن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، جس پر اس نے اپنی زندگی کے حوالے سے بتانا شروع کر دیا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ لاہور قلندرز کی اکیڈمی لے آیا۔ عاقب جاوید نے بتایا کہ تب تک رضا حسن کی پابندی ختم ہو چکی تھی، تاہم ان کی ذاتی اور مالی حالات بہت خراب تھی اور انہیں شخصیت سازی کی بھی ضرورت تھی جو وہ خود نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ابھی بھی ان کے اندر کرکٹ کھیلنے کا جذبہ برقرار تھا، تاہم وہ کرکٹ میں واپسی کے حوالے سے مشکلات کا شکار تھے اور میں اس کا ذمہ دار ان کی بری صحبت کو سمجھتا ہوں۔ عاقب جاوید کے مطابق اپنی عادتوں کو درست کرنا رضا حسن کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ ہر مرتبہ وعدہ کرتے لیکن پھر اس سے پھر جاتے۔ ان کا کہنا تھا میں نے کئی بار رضا حسن کو اپنی اکیڈمی سے بھی نکالا تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہی ان کا کیریئر بحال کریں گے اور وہ سب انہیں دیں گے جو ان سالوں میں انہوں نے کھویا۔ عاقب جاوید نے بتایا کہ اب رضا حسن اپنے پروگرام کو لے کر کافی سنجیدہ ہو گئے ہیں اور موبائل فون بھی اپنے ساتھ نہیں رکھتے تاکہ اپنی پرانی زندگی کے برے دوستوں اور بری صحبت سے دور رہ سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل اردو کرکٹ کلب کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔